بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1093 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری پر نماز پڑھتے دیکھا، سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا۔ حدیث نمبر 1094 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کی حالت میں بغیر قبلہ رو ہوئے نفل پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1095 حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے اور وتر بھی اسی پر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1096 حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوران سفر میں سواری پر اشارے سے نماز پڑھتے، اس کا منہ جدھر بھی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1097 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا، البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1098 حضرت سالم سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوران سفر اپنی سواری پر رات کی نماز پڑھتے، سواری کا جس طرف بھی منہ ہو جاتا اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری پر نفل پڑھ لیتے تھے، وہ جدھر بھی منہ کر لیتی اور نماز وتر بھی اسی پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1099 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے۔ حدیث نمبر 1100 حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب حضرت انس رضی اللہ عنہ شام سے واپس لوٹے تو ہم نے ان کا استقبال کیا، ہم انہیں عین التمر کے مقام پر ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ اس طرف یعنی قبلہ کی بائیں جانب تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں نے آپ کو غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ ابراہیم بن تہمان نے حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث نمبر 1101 حفص بن عاصم سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے کہ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر رہا ہوں، میں نے آپ کو کبھی دوران سفر میں نفل پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1102 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ دوران سفر 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر فجر کی سنتیں ادا کی۔ حدیث نمبر 1103 حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ام ہانی رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہمیں کسی شخص نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران سفر چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ان کے گھر میں غسل فرمایا اور 8 رکعت ادا کی۔
میں نے آپ کو اس سے زیادہ ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہاں اس کے رکوع و سجود کو پورا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1104 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران سفر میں رات کے وقت اپنی سواری پر نوافل پڑھتے دیکھا، وہ جدھر بھی متوجہ ہو جاتی۔ حدیث نمبر 1105 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کے اشارے سے اپنی سواری پر نوافل پڑھا کرتے تھے، جدھر بھی اس کا منہ ہو جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1106 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر کے لیے جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1107 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کی نماز کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1108 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ علی بن مبارک اور عرب بن شداد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں حسین العلم کی مطابقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا۔ حدیث نمبر 1109 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے تاں کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے۔ حضرت سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے، مغرب کے لیے اقامت کہتے، پھر اس کی 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہتے اور اس کی 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، دونوں نمازوں کے درمیان اور عشاء کے بعد سنت وغیرہ نہ پڑھتے، یہاں تک کہ پھر آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے۔ حدیث نمبر 1110 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ان دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1111 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز کرتے تو نماز ظہر کو عصر تک مؤخر کرتے، پھر ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے وقت سفر شروع کرتے تو نماز ظہر پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہوتے۔ حدیث نمبر 1112 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرتے، پھر پڑاؤ کرتے، دونوں کو جمع کر لیتے۔ اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر 1113 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں بوجہ علالت بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو آپ نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اس وقت رکوع سے سر اٹھاؤ۔ حدیث نمبر 1114 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ ہم لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ
تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اس وقت سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مرض بواسیر میں مبتلا تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا ثواب سے آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنہیں مرض بواسیر کی شکایت تھی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف اجر ملے گا، اور لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف ثواب ملے گا۔ عطا بن یسار نے کہا کہ اگر قبلے کی طرف منہ کرنے کی ہمت نہ ہو تو جس طرف بھی منہ ہو سکے نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1117۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بواسیر تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مریض کو اختیار ہے، چاہے تو 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور 2 کھڑے ہو کر ادا کرے۔ حدیث نمبر 1118۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً 30-40 آیات پڑھ کر رکوع فرماتے۔ حدیث نمبر 1119۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور بیٹھنے کی حالت میں قرات کرتے، اور جب تقریباً 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور بحالت قیام انہیں تلاوت فرماتے، پھر رکوع کرتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ اس کے بعد 2 رکعات میں بھی ایسا ہی کرتے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دیکھتے اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے، اور اگر میں نیند میں ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔